بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، پچھلی ویڈیو میں جس طرح میں نے ایک بتایا تھا کہ جو اوورسیز کو لے کر ایف پی آر نے، گورنمنٹ نے ایک بہت ہی ظالمانہ قسم کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، میں نے بھی کی اور بھی بہت ساروں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی۔ یہ دیکھیں نا جی، یہ ہے میڈیا کی آواز۔ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا میں طاقت نہیں، میڈیا میں طاقت ہے اگر صحیح پوائنٹ کے اوپر جو آواز اٹھائی جائے تو لازمی اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے جب آپ آواز اٹھاتے ہیں۔ تو جب آپ آواز نہیں اٹھاتے تو پھر جو ہے اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لے لیا گورنمنٹ نے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور چونکہ یہ ایک ظالمانہ قسم کا کام تھا ایف بی آر کی طرف سے، جو دیکھیں نا جی، آپ نے بھی ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تو آپ اس پہلے ہی بہت سارے ٹیکس لے رہے ہیں اور لگا رہے ہیں اور لگائیں۔ موبائل بندہ لاتا ہے ایک تو اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتا ہے، بھی دوسرا لائے گا تو اس کے اوپر ٹیکس دے گا، آپ تیسرا لائے گا تو اس کے اوپر بھی ٹیکس دے گا۔ بھی آپ کو ٹیکس آئے گا، آپ کو ٹیکس سے غرض ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ جی وہ ایک سے زیادہ موبائل لائے گا تو اس کا ضبط ہو جائے گا اور پھر وہ واپس ہی نہیں ملے گا۔ یہ تو میرا خیال ہے کسی طرح سے بھی قرین انصاف نہیں تھا۔ اور پھر سامان کا بھی کہ جب $1200 کا سامان لائے گا تو ٹھیک ہے، اس سے اوپر کا سامان لائے گا تو وہ ٹیکسیبل کاؤنٹ ہوگا۔ تو یہ بہت سی ایک اس میں ابھی تک ایک کنفیوژن ہے، کیونکہ میرے سامنے کوئی ابھی تک واضح جو ہے وہ اس کا لیٹر نہیں آیا کینسلیشن کا۔ اگر آپ میں سے کسی کے سامنے آئے تو وہ ضرور مجھے شیئر کیجئے گا کہ کیا وہ $1200 والا بھی ختم کیا یا صرف موبائل والا ختم کیا ہے۔ لیکن موبائل والا تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً ہو چکا ہوا ہے کہ جی موبائل کا تو انہوں نے ختم کر دیا ہے، لیکن $1200 والی بات جو ہے وہ ابھی تک مجھے کلیئر نہیں۔ اگر آپ کو کلیئر ہے تو وہ لازمی مجھے شیئر کیجیے گا۔ دوسری طرف پنجاب کے حوالے سے ہے بات کہ جس طرح سے آپ کو جانتے ہیں کہ پورے رجیم چینج کے بعد سے ایک فارم 47 کی حکومت ہے، تو پنجاب کے اوپر تو بالکل ہی فارم 47 کی حکومت ہے نا، کہ جس کا کوئی ووٹ کے ساتھ بالکل ہی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے، اور یہ کاروباری ایک ٹولہ ہے جو اپنے کاروبار کو دوام بخشنے کے لیے یہ آتے ہیں، پاکستان میں حکومت کرتے ہیں، اور جہاں سے لوٹ مار کے یہ پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے بیرون ملک پاکستان کے نام کے اوپر قرض لیتے ہیں، اور یہاں سے پھر یہ کما کے بیرون ملک جب ان کی حکومتیں ختم ہونے والی ہوتی ہیں تو ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے سازشیں کر کے، جس طرح ابھی جو ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی لندن پلان تھا، لندن پلان کے ذریعے کبھی کسی پلان کے ذریعے آتے ہیں اور یہاں آ کے پھر حکومت میں ڈیل ویل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں سے پھر جو ہے وہ مال بناتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کبھی یہ سولر کے سسٹم میں صوبار میں بناتے ہیں، کبھی یہ ٹیکسی کے دینے کے چکر میں بناتے ہیں، کبھی اور کوئی سکیم نکالتے ہیں جو ایکچولی ویلفیئر کی، عام آدمی کی ویلفیئر کے کام ہے وہ انہوں نے نہیں کرنے، کبھی لیپ ٹاپ کے کام کرتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے جو ایک واردات کی ہے پنجاب کے زمینداروں کے ساتھ، جیسا کہ پیچھے بھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ جی یہ مافیا ہے، اب اس مافیا کے ساتھ ایک اور جو انہوں نے کام کیا، کیونکہ یہ فارم 47 کی اور ایف آئی آرز کی بنیاد کے اوپر یہ حکومت ان کی کام ہے کہ جو بولتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے یا کوئی آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر دو، پولیس سٹیٹ بنا دیا ہوا ہے انہوں نے پورے پنجاب کو۔ وہ آلریڈی تھی تو اب تو انہوں نے بالکل رہی صحیح کسر بھی نکال دی ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، تمام شوگر ملز جب بھی ان کے کریشنگ کا سیزن آتا ہے تو اس سے پہلے وہ ریٹ طے ہوتے ہیں، اور ریٹ طے ہونے کے بعد وہ آن ٹائم اپنی جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ ملیں چلائیں۔ لیکن ایک تو شوگر مل مافیا جو ہے وہ، چونکہ یہ سارا جتنا بھی مافیا ہے وہ ان کے ساتھ لنک ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی ملیں کیا کرتی ہیں، زمیندار کا گنا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، زمیندار بیچارہ اس نے پورا سال قرض اٹھایا ہوتا ہے، اس کا تیار فصل، اس کا پروگرام ہوتا ہے کہ جتنی جلدی سیل ہوئے گی، اس کی فصل تیار ہو کے پہنچے گی، وہ اس کی پیمنٹ ملے گی، اس نے اگلی فصل تیار جو ہے وہ اس کے لیے اس نے انتظام کرنا ہوتا ہے، پچھلے اس نے قرضہ جات ادا کرنے ہوتے ہیں، گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے۔ اب مل مافیا کیا کرتا ہے، حکومت کے ساتھ وہ ملے ہوتے ہیں، وہ اپنی مل کو آن ٹائم چلاتے نہیں ہیں، لیٹ کرتے ہیں 10 دن 15 دن، اور پھر جو ہے وہ زمیندار بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے وہ کم ریٹ کے اوپر گنا۔ اب گورنمنٹ نے ایک طرف تو جو ہے وہ اپنی طرف سے کر دیا کہ ہم 400 ریٹ رکھ دیا، لیکن چونکہ مل مافیا ان کا اپنا، ملوں والے نے وہ چلائی نہیں ہے ملیں لیٹ، پھر جب چلائی ہیں تو ابھی جو ہے وہ ایفیڈیوٹ لیتے ہیں، حمزہ شوگر مل والے وہ ایفیڈیوٹ لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو پیمنٹ 350 کے حساب سے دیں گے اور لکھیں گے 400 کے حساب سے، اور آپ نے اگر آپ نے ہمارے ساتھ خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، یہ ایفیڈیوٹ دیں، پھر آپ کو پیمنٹ ہوئے گی اور پھر ہم آپ کا
وہ گنا لینے کے پہ دیکھیں جی، پہلے بھی یہ تھا، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ پھالیہ شوگر مل جب چودھری برادران کے قبضے میں تھی تو ان پولیس والے جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھیں کہ انہوں نے ادھر ادھر سے گنے کی ٹرالیاں پکڑ کے اس مل میں بھیجنی ہے، کہیں اور نہیں جانے دینی۔ ایک تو یہ ذمہ دار جو ہیں ان کو زبردستی بذریعہ پولیس ان کو گنا کسی دوسری مل پر نہیں لے جانے دیں گے، اور پھر ان سے ریٹ اپنی مرضی کا دیں گے، یعنی 350 کے حساب سے ریٹ دیں گے، ان کو پیمنٹ کریں گے اور لکھیں گے 400 اور ایفیڈیوٹ لیں گے۔ اب اس کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مختلف بہانوں سے یہ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں، بہانے کئی اور بنائے ہوئے ہیں۔ میں وہ اگر ایف آئی آر مجھے ملتی ہے تو وہ بھی دکھاؤں گا، یعنی یہ کہ جی اگر کسی نے کہا ہے کہ جی یہ حمزہ شوگر مل پہ گنا نہ بھیجیں تو اس کے اوپر ایف آئی آر، اور آڑ کیا لے رہے ہیں، کبھی یہ لے رہے ہیں کہ جی یہ فوج کی پروڈکٹس کے خلاف اور ملک کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے 9 مئی کو اور ملک کو اور فوج کے نام کے اوپر عوام اور فوج میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بیچوں بیچ اپنی واردات ڈال کے اپنی حکومت فارم 47 سے بنوا لی، اور اب مزید دوریاں پیدا کر کے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو ڈرا دھمکا کے ان کے اوپر ایف آئی آرز کر کے جو ہے ان کو ہم ان سے مالی فائدہ بھی حاصل کریں۔ ایک تو چلو یہ ہماری یہ پہلے بھی روایت ہے کہ پولیس جس طرح سے جو لوکل ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، ابھی 9 مئی میں بھی پیچھے ایک رپورٹ آئی ہے، اسمبلی میں بھی اس کی آواز آئی ہے کہ کس طرح سے اسلام آباد اور پنجاب پولیس نے پیسہ بنایا۔ تو یہ ایک بہت ہی ظالمانہ سا ان کا اقدام ہے، اور انہوں نے ہر لحاظ سے عوام کو لوٹنا ہے، پہلے بھی لوٹا ہے پھر بھی لوٹیں گے۔ اس لوٹ مار کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور پھر اپنے مخالفین پہ ان کے کاروبار کو چمکانے کے لیے جو ان کے کاروبار کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ ایف آئی آر درج کرا جاتے ہیں۔ تو یہ جی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ذمہ دار مافیا کے اوپر اب پنجاب حکومت نے ایف آئی آرز بھی کرنا شروع کر دی ہیں، تاکہ اور مقصد کیا ہے کہ جی آپ نے ہماری حمزہ شوگر مل کے اوپر جو گنا کیوں نہیں لا رہے، اور پھر گنا لا رہے ہیں تو اس کے اوپر جو ریٹ ہم دے رہے ہیں وہ کیوں نہیں لے رہے، اور اگر وہ ریٹ لے رہے ہیں تو پھر اس کے خلاف آواز کیوں اٹھا رہے ہیں۔ اس آواز کو دبانے کے لیے ابھی انہوں نے ایف آئی آرز کرنا شروع کر دی ہیں، اور یہ پہلی ایف آئی آر ہے جو ذمہ دار مافیا پہ اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا، مقصد کیا ہے اس کے بیچوں بیچ، یعنی الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ آپ گنا بھی ہمیں دیں، حمزہ شوگر مل کو، آل شریف کی ملوں کے اوپر گنا بھی لائیں، یا ان کی جو فرنٹ مین ہے ان کی ملوں کے اوپر، اور جو ریٹ ہم دے رہے ہیں ریٹ بھی وہ لیں، اور پھر ہمارے خلاف آپ کوئی قانونی کارروائی بھی نہ کریں اور ہمارے خلاف آواز بھی نہ اٹھائیں۔ دیکھیں جو ذمہ دار طبقے کی آلریڈی جو ہے وہ آواز بڑی دبی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ ایک یہ پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے اوپر بھی ان کا اپنا رویہ بھی سیریس نہیں ہے، یہ سب اتنے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے وہ ہنس کر، اور ایک انہوں نے خود سے اپنی پریس کانفرنس کو جو حکومت کے خلاف اپنے مطالبات منوانے کے لیے کر رہے تھے اس کا خود سے مذاق اڑا رہے تھے۔ تو یہ تھی جی 2 ڈیولپمنٹ، ایک تو سوشل میڈیا کی پاور سے انہوں نے گورنمنٹ نے ایف بی آر نے جو اوورسیز کو موبائل ایک سے زیادہ لانے کا پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس کے اوپر بیک فٹ پہ گئے ہیں، اس کو کینسل کر دیا، روک دیا۔ دوسرا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ آواز اٹھی تھی گنے کے ریٹ کو لے کے، اور پنجاب حکومت نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرانی شروع کر دی ہیں کہ جو حمزہ شوگر ملز کے خلاف جن لوگوں نے آواز اٹھائی کہ جی یہ ہمیں پورا ریٹ نہیں دے رہے اور ہمارے سے گنا جو ہے زبردستی کم ریٹ پر لے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بہت ہی اہم قسم کی 2 چیزیں تھیں، ڈیولپمنٹ تھیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ایسی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے۔